السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، العاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، زمانے کی قسم، انسان پورے خسارے میں، نقصان میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نمبر 2 جنہوں نے نیک کام کیا، نمبر 3 جنہوں نے حق بات کی تبلیغ کرے، حق بات کی وصیت کرے، سمجھائے لوگوں کو، اور نمبر 4 صبر کی وصیت کرے۔ جن کے اندر یہ 4 صفت ہے وہ لوگ خسارے سے، نقصان سے بچے ہوئے ہیں۔ اور ایک مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ایمان والوں کی خصوصیت بتاتے ہوئے، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ ایمان والے اور ایمان والیاں ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، محبت و تعلقات اچھے رہتے ہیں ان کے، ایک دوسرے کے دشمن نہیں رہتے یہ لوگ۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو اچھی بات پر آنے کے لیے، اور بری باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں یہ لوگ۔ ایمان والوں کی خصوصیت اللہ نے بیان فرمائی۔ اور ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی برا کام ہوتا ہوا دیکھے، برائی کو دیکھے تم، تو اپنے ہاتھ سے اس کو روکے، ہاتھ سے ہٹا دے اس کو، بھئی یہ نہیں کرنا غلط ہے، ہٹا دینا اس کو پکڑ کے۔ اگر ہاتھ سے ہٹانے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے بول دے، زبان سے بول دے، یہ غلط کام کر رہے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر زبان سے بولنے کی بھی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے، تو پھر دل سے اس کو بدل دے۔ کیا مطلب؟ ایک بے چینی ہو کہ یہ خراب کام کر رہا ہے آدمی، یہ جو کر رہا ہے برا کام کر رہا ہے، ابھی میں بول نہیں سکتا، جب اللہ استطاعت دیں گے، طاقت دیں گے، تو میں اب اس کے لیے پلان کر رہا بندہ، سوچ رہا کہ اب میں کیسا کرنا ہے، اس کو کیسا ہی برائی سے روکنا، پلان بنا رہا، سوچ رہا، سوچ کے جو ہی اس کے پھر قوت ملی تو پھر ہاتھ سے روکتا ہو یا زبان سے روکتا ہو۔ ابھی فی الحال زبان سے روکنے کی بھی طاقت نہیں ہے اس کے پاس، تو دل سے اب وہ بے چین ہے، وہ پریشان ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے میرے جیتے جی، برا ہو رہا ہے، کیا کرنا، کوڑن ہو، اس کو تکلیف ہو ایمان والے کو، اس کے لیے سوچ بچار کر رہا ہو، دل سے برا سمجھ کے اس کے اعضاء و جوارح سے، اس کے چہرے سے ناگواری ظاہر ہو رہی ہونا اسے، پر بھئی کیا میرے جیتے جی میرے گھر کے اندر ایسا غلط کام ہو رہا ہے، یا ایسا کام غلط ہو رہا ہے، میری گلی میں ایسا ہو رہا ہے، میرے ماتحت میں، میرے مدرسے میں، میرے اسکول میں، میری مسجد میں ایسا کام ہو رہا ہے،
میرے پاس ہے نہیں طاقت قوت، مگر کیا نہیں ہونا چاہیے تھا بھی، ایک بےقلی ہو اس کو، بےتابی ہو اس کو، ناگواری اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگے، ایک برا کام ہو رہا ہے، ایسا کام، ایسی ناگواری ظاہر ہونا، اس سے بے چینی تکلیف محسوس ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تھی، قرآن مجید نے بیان کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس افسوس کے اندر کہ بھئی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو کیسا ہوں گا، کیسا ہوں گا، کیسا، بے چینی پریشانی تھی وسلم کو، رنجیدہ رہتے تھے، بہت رنجیدہ رہتے تھے، فکر مند رہتے تھے، کیسا ہوں گا، یہ لوگ جہنم میں چلے جا رہے ہیں، برا ہے، کب ایمان لائیں گے، کب کلمہ پڑھیں گے، ایک بے قلی تھی قرآن مجید نے کہ آپ اتنا پریشان ہو رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے بہت پریشان ہو رہے ہیں، آپ ان کے پیچھے کیا اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے کیا آپ؟ اتنی بےتابی ہو گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کچھ حد تک ہمارے اندر بھی ایسی بےتابی ہونا چاہیے، اعضاء و جوارح اور ہمارے چہرے بشرے سے ناگواری کا اظہار ہونا چاہیے کہ بھی یہ غلط کام ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی کو کہ آدمی اپنے ہاتھ سے روک سکتا ہے مگر نہیں روکتا بندہ۔ مثلا ماں باپ ہے، اپنی اولاد کو، چھوٹے بچوں کو روک سکتے ہیں نا سب، مسئلہ کیا ہے؟ چھوٹے بچے بھائی اب بڑے ہو گئے، 12 13 سال 15 سال، قابو سے باہر ہوتے رہتے ہو، وہ چھوڑ دو آپ۔ لیکن جب بالکل چھوٹے ہیں، 5-6 سال کے بچے ہیں، اگر وہ گانے سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، یا کوئی اور غلط حرکت کر رہا ہے تو آپ روک سکتے ہیں نا، کنٹرول میں ہے نا، وہیں سے لے کے آنا نا، اس کو ہو جاتا ہو۔ 6-7 سال ہمارے پاس ہمارے بچے ہیں نا، وہ یہ ہمارے اسٹوڈنٹ استاد ہے، ٹیچر ہے، یہ ہمارے اسکول کے بچے ہیں، ہمارے ماتا تھے، ہم بولے تو سن لیتے، تو یہ تم غلط کام کر رہے ہیں، نہیں کرنا چاہیے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو کل گھر میں آنے نہیں دیں گے تم کو۔ کر سکتے ہیں نا، ہاتھ سے روک سکتے ہیں نا بھائی، اگر ایسا کریں گے تو کل اتنے اٹھ بیٹھ کراؤں گا تم کو، ہاتھ سے روکنے میں کر سکتے ہیں نا، اتنی چھڑی ماروں گا میں آپ کو، مرغا بناؤں گا میں، ایک ہو سکتا ہے نا، برا کام ہو رہا ہے، اس کو وارننگ دے کے روک سکتے، روکنا۔ کتنا اچھا تھا زمانہ، دیکھو آپ، تھوڑی سی حرکت کے اوپر لوگ برائیوں سے روکتے تھے، تو برائیاں ہم سے دنیا بچی ہوئی تھی، معاشرے میں برائی اتنی نہیں تھی پہلے جب برائیوں سے روکا جاتا تھا۔ آج معاشرے میں برائیوں کے پنپنے کی وجہ یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا چھوڑ دیا گیا، صاف عرض کر رہا ہوں میں۔ ہاں، نماز کی دعوت ہو رہی ہے، روزے کی دعوت ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی دعوت ہو رہی ہے، ذکر و اذکار کی دعوت ہو رہی ہے، قرآن مجید کی دعوت ہو رہی ہے، حج و عمرے کی دعوت ہو رہی ہے، لیکن ایک برا کام ہو رہا ہے تو برائی سے روکنا وہ بھی دعوت کا حصہ ہے نا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، قرآن مجید نے کہا ہے، معروف کا حکم یعنی اچھی باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو تم، تو اچھی باتوں کی طرف بلا تو رہے ہیں لیکن برائیوں سے روکنے کا مزاج ختم ہوگا، الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے برائیاں پنپ رہی ہیں، خرابیاں جو ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں، ہم میں کا ہر ایک فرد اس کو ذمہ داری محسوس کرنا تھا، میں اپنے رینج میں ذمہ داری محسوس کرنا، آپ میں سے ہر ایک بندہ اپنی رینج کے اندر ذمہ داری محسوس کر کے برائی سے روکنا۔ باپ ہے، بحیثیت باپ اپنے چھوٹے بچوں کو روک سکتے، روکنا چاہیے، میں نہیں روکا جا رہا۔ گڑیاں دلانے کے لیے بولے تو گڑیاں دلا دے رہے ہیں آپ ان کو، میوزک کے کھلونے دلا دے رہے ہیں آپ ان کو، ہم تو نہیں دلا لیکن رشتہ داروں نے کسی نے دلا دیا، اور بچہ اس سے سیکھ رہا تھا، روکنا بیٹے نہیں، بری بات ہے، نہیں کرنا بیٹے، ہٹا لینا نا اس کو، روکنا نا اس کو، روکنے کا مزاج نہیں ہے، نہیں روکنے کا مزاج ختم ہوگا۔ جان دو بچہ نہیں سنتے کیا کرتے، آپ بولے کتنا بول گیا آپ۔ یہی کہ ایک صاحب مجھے بہت عرصہ پہلے سنائے تھے، بولے 7ویں 8ویں کلاس میں تھا، میں ایک مرتبہ بغیر ٹوپی کے جا رہا تھا، ہمارے ٹیچر، اسکول کے ٹیچر نے مجھے دیکھا، دیکھ کے مجھے بلایا، بیٹے تمہارا ابا نہیں ہے کیا، یتیم ہے کیا تم بیٹے؟ بولے نہیں، ارے میں یتیم نہیں ہوں، ابا ہے، نہیں سر پہ ٹوپی نہیں تو دیکھ کے بول رہا ہوں بیٹا میں ہی ہوں۔
ایسا جس کے باپ چلے جاتے ہیں نا، وہ لوگ ننگے سر ہو جاتے ہیں، ان کے سر پہ سایہ نہیں رہتا، وہ لوگ ایسا کرتے ہیں، بول دیا. وہ مجھے سنا رہے تھے، وہ وقت تھا، آج اس وقت 70 کے آس پاس ہے، 10-12 سال پہلے مجھے انہوں نے سنا، یہیں کے صاحب ہے. بولے صاحب اس وقت سے جو ٹوپی لگی تو آج تک ٹوپی نہیں اتری میری وجہ سے. ایک اسکول کے ٹیچر نے محبت سمجھاتا، بیٹے تم سر پہ ٹوپی نہیں ہے، یتیم بچوں کو سر پہ ٹوپی نہیں رہتی بیٹے، وہ وسلم کی سنت ہے بیٹا، ٹوپی رہنا بیٹا. ایک محبت سے سمجھا دیا، ہو گیا کام. 60-70 سال کی عمر میں آگے ٹوپی نہیں اتری اللہ کے بندے کی. اور اس ٹیچر کو یاد رکھے انہوں کہ وہ صاحب وہ ٹیچر بولا بول کے ملا کے بولے تھے ایسا، تب سے ٹوپی لگا رہا ہوں. اب کیا حال ہے، پیجامہ چھوڑ کے چڈیاں پہنے تو کوئی بولنے والا نہیں ہمارے بچوں کو. بچے انہیں 12 سال کے چڈی پہن کے پھر رہا، نہ ٹیچر بول رہا، نہ ماں باپ بول رہے، نہ نانا بول رہے، نہ دادا بول رہے ہیں. مزے سے کرکٹ میں اتوار اتنے پورے چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں، پورے گراؤنڈ میں جا کے کھیل رہے ہیں پورے. کوئی بولنے والا نہیں. پہ 17 عورت تھا، ایسا کرنا دکھانا حرام ہے، ناجائز ہے، چل رہا ہے. تو اس لائن کی جو دعوت ہے، اس لائن کا جو کام ہے، وہ تقریباً ختم پہ ہو گیا ہمارے پاس. برائیں سوا سے پنپ رہے ہمارے پاس. معروفات کی تبلیغ ہو رہی، معروفات کی طرف بلایا جا رہا ہے، اچھائیوں کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہ ٹھیک ہے. منکرات جو پنپ رہے ہمارے گھروں کے اندر، ہمارے محلوں کے اندر، اس سے روکنے کا مزاج ختم ہو گیا. اللہ ماشاءاللہ کہیں ہے تو ہے. ایک استاد اپنے بچوں کو بول سکتا تو بولنا چاہیے، ماں باپ اپنے بچوں کو بول سکتے تو بولنا چاہیے، بیٹے ایسا نہیں کرنا ہے، بیٹے غلط بات ہے، بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے. نانا دادا ہے، اپنے پوتروں اور نواسیوں کو بول سکتے ہیں نا، پہ محبت کے لگاؤ رہتا ہے نانا سے، نانی سے، دادا سے، دادی سے. تو وہ لگاؤ محبت اور پیار کے اندر بچوں کو سمجھا لینا چاہیے، بیٹے ایسا نہیں کرنا، بیٹے ہو جاتا نا کام. یہ لائن بھی قائد نہیں، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، چاکلیٹ لوں، لڈو دوں، مٹھائی دوں، اس میں چاہ کما چل رہے ہیں پورے ہمارے. یہ دلوں وہ دلوں میں کما چل رہے. یہ لائن کی تربیت نہیں معلوم، یہ کام نہیں کرنا ہے. یہ مزاج ختم ہو گیا. حضرت شیخ الحدیث زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے عابیتے میں لکھا ہے، مجھے کسی کے ساتھ میں دوستی کرنے سے ممانعت تھی، روک تھی مجھے. میں کسی بچے کے ساتھ دوستی نہیں رکھ سکتا تھا. اگر کسی بچے کے ساتھ 1 سے 2 مرتبہ دیکھ لیتے والد صاحب میرے، مجھے بلا کے بولتے کہ کیا بات اس کے ساتھ 2 مرتبہ دیکھ رہا ہوں تم کو، کیا بات ہے. یہ اس حد تک میں اکیلا ہو گیا تھا، میں ڈرتا تھا کہ، اور اس حد تک میری تربیت ہو رہی تھی، مجھے ڈانٹا جا رہا تھا کہ ظہر کی نماز میں جس آدمی کے بازو میں، جس لڑکے کے بازو میں ٹھہروں میں، عصر کی نماز میں بھی اسی کے بازو میں ٹھہر گیا تو میری شامت آ گئی تھی. بولی کیا بات ہے کہ ظہر کی نماز میں بھی اس کے بازو ٹھہر کے نماز پڑھا تو، اور عصر کی نماز بھی اس کے بازو میں ٹھہر کے نماز پڑھا، اسے دوستی بہت ہو رہی، کیا بات ہے. حضرت نے لکھا کہ ظہر کی نماز میں اگر میں کسی کے بازو ٹھہرتا بچہ، اور عصر میں آ کے ٹھہر گا، دیکھ کے ٹھہرتا تھا، انہیں ہے تو نہیں، اس کے بازو نہیں ٹھہرتا تھا میں، جو ظہر میں ٹھہرا، دماغ پہ چڑھا ہوا تھا، وہ دیکھ لے تو میری پٹائی ہوتی. اگر اتفاق سے انہیں بعد میں آ کے میرے بازو میں ٹھہرا تو جوتے میرے کو پڑتے تھے. بولے انہیں بعد میں آ گیا بھائی، انہیں تو دیکھ لے کے چھان بین کر کے ٹھہر گئے، لیکن بعد میں وہ بچہ جو ظہر میں تھا انہیں آ کے ٹھہر گیا بازو میں، ٹھہرتا انہیں جوتے میرے کو پڑتے تھے. بولا ایسی اگر تربیت ہو کسی بچے کی تو کیا وہ بچہ غنڈہ بنتا، کیا وہ بدکار بنتا، کیا وہ برا بنتا، کیا اس بچے اور بچی کے غلط تعلقات ہوتے، کیا ایسے بچے اور بچیاں مرتد ہوتے. ایسے بچے حافظ بنتے، عالم بنتے، وقت کے اولیاء بنتے، شیخ الحدیث بنتے، جی خدا ترس بنتے ایسے بچے. یہ چھوڑ دیا گیا ہمارے پاس، کچھ بھی نہیں، بس پڑھ لو. یہ منکرات پہ بولنا، منکرات پر کام کرنا چھوڑ دیا گیا ہمارے پاس. تو ساتھیو، ہم میں سے ہر فرد ذمہ دار ہے، ہم میں سے ہر ایک اپنے گھر کا ذمہ دار ہے کہ بھئی میرے جیتے جی ایسا نہیں ہونا. بھئی کیوں کر رہے ہیں آپ؟ نہیں کرنا. آپ بولیے، سمجھائیے، آپ منکرات کو روکیے. آپ مثلا شادی کا مسئلہ آیا،
اب کر لیتے بھی کیا کرنا، وہ سنتے نہیں وہ لوگ، سنتے نہیں بھی، کر لیتے وہ لوگ. کتنا بولے آپ؟ کب سے بول رہے ہیں آپ؟ بولے آپ. یہ منکرات پر روک نہیں لگانے، روک ٹوک نہیں کرنے کی وجہ سے صورتحال ہے کہ ایک آدمی نمازی ہے، روزے دار ہے، شرعی ظاہری پابندی پر ہے اس کی، لیکن اس کے گھر میں جب نکاح ہوتا نا تو انہیں وہ سب کام کرتا جو بے دیندار کام کر رہا انہیں سب کرتا کام ہے. انہیں نمازاں ہیں، اس کی پیشانی پہ گٹے، انہیں نماز روزے کا پابند ہے، سب ٹھیک ہے، کرتا پاجامہ اوکے بالکل صحیح ہے، لیکن اس کے گھر میں جب شادی آئی نا تو دیکھ لو وہ پورے کام کرتا انہیں جو غیر بے دینوں کے گھروں میں ہو رہے کام پورے کام کرتا ہوں. یہ دیکھا ہوا بول رہا ہوں، اس سے بول رہا ہوں. آپ لوگ سب دیکھے ہوں گے کہ منکرات کو روک رہے ہیں نا. وہاں سانچک ہوتی، وہاں مہندی ہوتی، وہاں نیوتا ہوتا، وہاں رسم بھی ہوتا، سب نمازیاں پورے. یہ دولہے والے بھی دلہن والے دونوں بھی نمازیاں، دونوں بھی کرتا پیجامہ والے، دونوں بھی دین کی بات کرنے والے، دونوں کا بھی تعلق اللہ والوں سے، بزرگوں سے، دونوں بھی نمازیاں ہیں، دونوں بھی ذکر و اذکار کے پابند ہیں. مگر نیوتا ہوتا، سانچک ہوتی، رسم و رواج ہوتا، ہلدی ہوتی، سب ہوتا. کیوں ہو رہا ہے یہ نماز روزے کے بارے میں ہم بول رہے ہیں بھائی، مگر یہ چیزوں کے منکرات جو ہو رہے ہیں اس کے اوپر سے روک لگانا نا، جتنی اپنی طاقت ہے بساط ہے نہیں رکھ رہا. ہم بول رہے ہیں اس واسطے یہ پنپ رہا، یہ برائیاں پنپ رہے ہمارے پاس. ہاں تفسیریں کرتے ہیں ہم لوگ، شادی خانے میں بیٹھ کے تفسیریں کرتے ہیں. معلوم کیا بولنا، دیکھو کیسے پٹاخے پھوڑے لوگ. نہیں اللہ 4 پیسے دیا تو کیا، حالانکہ کچھ بھی نہیں تھے دیکھو لوگ پہلے. یہ سب 4-5 سال کا قصہ ہے بھی. ہاں دیکھو کتنی بری بات ہے. نہیں غلط بات ہے. اس کے بعد میں اندر بلاتے جا کے کھا لیتے ختم سے پھر کھا لیتے ہوئے بولنے سے بیٹھتے، باتیں کرنے سے بیٹھتے. کیا ہو جی اتنے پٹاخے، میرے کو اندازہ نہیں تھا اتنا بولتے پڑھ کے. ہاں میں بھی یہ بھی ایک اچھی ڈشاں ہوگا، یہ بھی ایک تبصرے کی، جیسے کھانے کے ڈشاں ہیں نا، یہ بھی ڈشاں ہو گئے اچھے مزے سے تبصرہ کر لے سے کھا لے کے ہاتھ میں. کوئی بولتے یا ہم شریک نہیں ہوتے اس دعوت کے اندر، پھر غلط ہو رہا ہے، نہیں شریک ہوتے، پھر ان سے الگ سے بات کرتے. بھئی یہ غلط ہے نا، بری بات ہے نا. بول تو سکتے نا یار، برائی سے روک تو سکتے نا. پھر وہ عمل کرے نہ کرے، رکے نہ رکے، وہ اس کی ذمہ دار ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں اس کے ذمہ دار. قرآن مجید میں واقعہ بیان کیا، ایک قوم جو ہلاکت کے دہانے پہ پہنچ چکی تھی برائیوں کی وجہ سے، تو کچھ لوگوں نے، اس کے دیندار لوگوں نے ان کو برائیوں سے روکنا چاہا، روکنے کی نصیحت کی. تو دوسرے بات لوگوں کیا بولے، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ارے ان لوگوں کئی گنے بولا سنتے والے نہ ہوتے ہیں، ہلاک ہو جاتے وہ لوگ، وہ سدھرنے والے نہ ہوتے وہ لوگ. کئی کو بول رہے ان کو ویسٹ ہے، بول رہا ان کو بولتے نا. قرآن مجید میں آیا قصہ، کئی کو بول رہے تھے ان لوگوں کو، فائدہ نہیں ہے ان لوگ بولے تو. بہت پرانے لوگ ہیں، وہ ہلاک ہو جاتے، برباد ہونے والے، عذاب شدید میں گرفتار ہونے والے وہ لوگ ہیں. کئی کو بول رہے ہیں ان لوگ. تو کیا جواب دیے معلوم، معذرۃ الی ربکم، اللہ کے پاس ہمارا عذر تو ہو جائے گا کہ ہم بولیں گے کہ مالک ہم بول سکتے تھے، ہم بول دیے. اب رکے نہ رکے ان کی مرضی ہے، ہم بول سکتے نا، ہم بول رہے بھی نہیں. اب نیو ایئر گیا نا، نیو ایئر وہ ہمارا نیو ایئر نہیں ہے، مگر نیو ایئر ہے. اب ہو گیا سب کا نیو ایئر، وہ نیا سال ہو گیا نا سب کا. کسی بیکری والے کو ہمیں سمجھانے کی فرصت ملی، کسی آدمی کو بتانے کی فرصت ملی ہم کو کہ بھئی یہ کیک کاٹنا صحیح نہیں ہے. بولے ہم نہیں بولتے، نہیں بولتے. اس میں خوشیاں منانا، اس میں ہنگامہ کرنا صحیح نہیں ہے، نہیں بولتے ہم. ہاں مغرب پڑھ لی، شام پڑھ لی، پھر الحمدللہ تہجد بھی پڑھ لی، فجر اپنے گھروں میں جاتے. ہاں البتہ جاتے یاد دیتے کیا بچے ہو، وہ نیو ایئر ہے نا، بہت ہنگامہ رہتا ہے. کیا بولنا بھائی، وہ دوسروں کا دیکھے تھے کہ ہمارے لوگ، ہمارے بچے بھی کر لے رہے ہیں، ہم صاحب کیا کرنا، بلکہ ذکر کر لیتے جا رہے ہیں، تسبیح پڑھ لیتے جا رہے ہیں. رکنے والی چیزیں رکتی. ہمارے گلی میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں بچے، ہماری گلی کے اندر ہنگامہ ہو رہا ہے، ہم ایک اپنے گھر سے نکل کے نماز کو آ جاتے ہیں.
بچے کو بلاتے، ان بچوں کو بلاتے، بیٹے نہیں کرنا بیٹے ایسا، بری بات ہے بیٹا، شفقت سمجھاتے. پوٹے ایسی ہوگا کیا کرنا بولے، سن رہے نا پوٹے بولے کہا ایسا ماں باپ کیا تربیت دے رہے ہیں بچوں کو، یہ تبصرہ کر لے کے نکل جاتی. نتیجے میں کیا ہو رہا معلوم، غیروں کی یہ عید پٹاخے پھوڑنے کی دیپاولی، اس عید میں وہ لوگ پٹاخے نہیں پھوڑ رہے ہیں بلکہ ورزش کر رہے ہیں، اپنی کثرت کر رہے ہیں، اپنی صحت بنا رہے ہیں، اور مسلم محلوں کے اندر مسلمان اپنی گلیوں میں پٹاخے پھوڑ رہے ہیں. عید ان کی تھی، پٹاخے ہم لوگوں پھوڑ رہے ہیں، اور انہوں کیا کر رہے ہیں، غلط ہے، ویسٹ ہو رہا پیسہ، بیکار ہے، بلکہ انہوں اپنے کام کر لے رہے ہیں لوگ. واہ 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 واہ، یہ حالت ہے. کیونکہ یہ پیسے دینے والے کون ہیں، یہ بچوں کو پٹاخے پھوڑنے کو سے پیسے دینے والے کون ہیں؟ باہر سے کون آ کے دیا ہے کیا؟ غیر ہم کو دیا ہے کیا؟ ہم لوگوں نے دیا نا پیسے، نانا دیے، دادا دیے، بابا دیے، اماں دیے، بڑا بھائی دیا، ٹھیک نا. اور یہ پٹاخے رکھنے والے بیچنے والے پورے غیر مسلم ہیں. کیا مسلمانوں کی محلوں کی، مسلمانوں کی دکانوں پہ پٹاخے نہیں ملتے؟ یہ حرام ہے بیچنا، نہیں معلوم؟ چل رہا سب خام بیٹھے ہوئے، بس پورے خام بیٹھے ہوئے، سناٹا ہے. منکرات پہ روکنے سے سناٹا چھایا ہوا ہے. کوئی اس کو بولنے کو تیار نہیں، بولنے کا اپن کیوں خراب ہونا بھائی. دکان کی اوپننگ ہو رہی ہے، گانے میوزک لگا دیے، کرتا پیجامہ ٹوپی پہن لے کے مزے سے بیٹھ کے کیکاں وکاں کھا کے، چائے پی لے کے، بسکٹ کھا لے کے نکل جاتے. یہ ہنگامہ ہو رہا ہے، یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، بری بات ہے. اللہ اس کے رسول کو ناراض کیا جا رہا. ان کو بلاتے ہیں، بولتے بھئی یہ گانا بجانا نہیں لگانا جی، اس افتتاح کے وقت میں اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، بہت بری بات ہے، نہیں کرنا چاہیے نا. کوئی بولنے والا نہیں. ہاں تبصرے کرنے والے تبصرے کرتے کیا بولنا تھا کہ مسلمانوں کی ایسا کر رہے دیکھ رہے ہیں، کتنی بری بات ہے. نہیں، ارے ایسا ہنگامہ کر رہے ہیں بھائی، بس اتنا ہی. نتیجے میں کیا والا وہ برائیاں پھیل جس کا تصور نہیں کر سکتے. مثلا پتنگوں کے بارے میں، پتنگوں کے لیے پیسے کون دیتے؟ یہ کس کی عید تھی؟ یہ اپنی عید تھی. یہ عید الاضحیٰ ہے، عید الفطر ہے، یہ رمضان ہے، کیا ہے یہ؟ نہیں ہے نا، دوسروں کی عید ہے نا. ان عیدوں، یہ تل سکرات کے اندر پتنگاں پلانے کے لیے پیسے دے رہے کون؟ ہم لوگ دے رہے نا. کیا ہماری مسلمانوں کی دکانوں پہ پتنگیں اور مانجا نہیں ہے؟ بیچتے نا. کیا ہمارے مسلمان بھائی سے رکیں گے؟ پتنگاں پلانا، پتنگاں خریدنا، پتنگاں لوٹنا حرام ہے بول رہے ہم. یہ نہیں بول رہے نا. پتنگاں لوٹ رہے ہیں، پتنگاں پلا رہے ہیں، مانجے بک رہے ہیں، مانجوں سے بچے کٹ رہے ہیں. ہو رہا نا. ابھی میں نے سنا کل ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی یہاں مراد نگر میں ایک بچے کا انتقال ہو پتنگ کے اندر، پتنگ لوٹنے کے لیے کرنٹ کا شاٹ مر گیا. اگر شروع سے ہوتا بیٹے نہیں کرنا، بیٹے یہ نہیں کرنا. بچے 6-7 سال کے تو پتنگوں کے لیے پیسے نہیں دیتے، مانجے کے لیے پیسے نہیں دیتے. وہاں کے دکان والوں کو بولتے بیٹے بھئی دکان میں کھائی کو رکھا رہو تو مانجا نکو نا، ہم نہیں ناجائز ہے نا. بولتے نہیں. ہاں ہم اس کو نماز کے لیے بولیں گے، ہم اس کو ذکر کے لیے بولیں گے، ہم حج کے لیے بولیں گے، ہم اس کو عمرے کے لیے بولیں گے، ہم اس کو یہ تو بولیں گے. لیکن یہ جو برائیاں منکرات پنپ رہے ہیں ان کے لیے بولنے کے لیے ہم بول کے برے کے کون آئے اپن نہیں سنتے نا. اپن سیب جانا خاموش، ہاں تینوں چاروں مل کے سامنے سے گزرنا، بیٹھ کے تبصرے کر لیتے بیٹھنا. بس اس کو بولیں گے اپن، اس دکان والے کو، اس بچے کو نہیں. یہ نہیں بولا. نتیجہ نکل رہا. اللہ پاک نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً. اس عذاب سے ڈرو جو عذاب خالی برائی کرنے والوں پر نہیں آئے گا، بلکہ جب وہ عذاب برائی پر آئے گا تو برائی سے بچے ہوئے لوگوں پر بھی آئے گا، اس لیے کہ انہوں نے برائی سے روکا نہیں تھا لوگوں کو.
ہم پتنگ نہیں اڑائے، لیکن پتنگ اڑانے والوں پر عذاب آ جائے تو پتنگ نہیں اڑانے والے بھی عذاب میں آ جائیں گے، زد میں آ جائیں گے۔ ہم پٹاخے نہیں پھوڑ رہے ہیں، لیکن پٹاخے پھوڑنے سے روکا ہم نے نہیں۔ جب پٹاخے پھوڑنے والوں پر عذاب آئے گا تو پٹاخے نہیں پھوڑنے والے بھی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ آخر تک ایسے ہی ہوگا، پورے برائیوں کا ایسے ہی ہوگا۔ اللہ ہم کو سمجھ دے، اور جیسے معروفات پر ہم کام کر رہے ہیں، منکرات پر بھی کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہ منکرات ہمارے معاشرے میں بہت پھیل رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔